طلبا کو ایک اچھا خطیب بننے کے لیے عملی طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. صحیح. باقی اکتساب کے سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکوں کو محنت کرنی چاہیے. صحیح. یعنی اچھا خطیب بننے کے لیے بھی نا محنت ضرورت ہے، اور صحیح. قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں. صحیح. قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. محنت سے میری مراد یہ ہے. صحیح. تو ایک محنت نہیں ہے، قابلیت. پہلے میں یہ بات بتا دوں، میں یہ آج کل کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا مطلب بد محنتی ہو گئی ہے، ٹائم لوگوں کے پاس تھوڑا ہے یا جو بھی ہے. میں کہتا ہوں آج کل لڑکا جو پڑھتا ہے نا مدرسہ میں، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 چیزیں میرے اندر یعنی کہ آ جانی چاہیے. صحیح. 2 صلاحیتیں. ایک تو یہ کہ کوئی کتاب میں اٹھاؤں تو میں اس کو 2-4 منٹ غور کر کے اس کتاب کو حل کر سکوں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے عربی. اور دوسرے اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے، اگر ہر وقت یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں ملے گا، کس باب میں ملے گا، کہاں میں. یہ 2 صلاحیتیں. اب انہی 2 چیزوں کا تعلق خطابت سے بھی ہے. صحیح. یہ اصل میں تو یہ جواب آنا چاہیے تھا یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے میں یا جو بھی، لیکن وہ ملتی جلتی ہے طریقہ. تو یہ ایک یعنی یہ بات ہے، محنت. لڑکے محنت نہیں کرتے. صحیح. لڑکے کیا کرتے ہیں؟ آسانی کرتے ہیں. آسانی میں یہ ہے کہ کیسٹیں اور یہ خطبات آئے ہوئے ہیں تو وہ رٹ لگا لیتے ہیں. اور میں تو ان کو بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم 2-4 ایتیں یاد نہیں کرتے اور ایک پاؤ شعر یاد کر لیتے ہو. صحیح. ٹھیک ہے کبھی کوئی ہو نہیں، یہ تو محنت کرو. یہ اب میں جو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یا میں بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مضمون آپ نے بیان کرنا ہے نا اس کے متعلق معلوم کریں جو قرآن مجید کی آیات ہے. صحیح. آسان طریقہ ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کے شروع میں وہ فہرست دے دی ہے، یا تدویب القرآن ہے ہمارے پاس، مولانا وحید الزمان صاحب کی. اس طرح اور بھی مطلب مل سکتی ہے. تو سب سے پہلے اس مضمون کی یہ نظرت النعیم ایک بڑی زبردست کتاب آئی ہے. اچھا خیر پر اور بھی. تو سب سے پہلے وہ آیات لیں. فرض کرو آپ کو 10 آیات مل گئی، 12 مل گئی، وہ ساری لو. ان کو اچھی طرح یاد کرو. اکثر حافظ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، قرآن سے ہی نہیں پڑھتے. یہ بھی ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. وہ بھی میں آپ بات کر دوں. وہ یہ ہے کہ بچپن میں وہ پڑھا ہوتا ہے قرآن مجید اپنے مطلب بیبے سے، نانی سے، اچھا پھر گاؤں کے استاد سے، پھر ماشاءاللہ آگے مدرسہ پڑھا 8 سال، آگے گئے، کوئی ازہر گئے، کوئی مدینہ گئے، کوئی گئے. پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، پیچھے وہ قرآن کو بھی کوئی دیکھ لے چلو، اور نہیں تو 6 ماہ یا سال ہی لگا لیں. وہ دادی کا پڑھا وہی ہے، بس وہی چلتا ہے. تو خیر ان آیات کو صحیح پڑھو. صحیح. ان کا ترجمہ مفہوم صحیح یاد کرو. اب یہ ترجمے کی بات بھی آئی ہے تو یہ بھی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں وہ بتایا نا کہ ستیانے میں پڑھاتا تھا تو میں انٹرویو لیتا تھا نا لڑکوں کو، وہ فارغ ہوتے تھے. صحیح. اب میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا مثلا یہ صفحہ ہے قرآن مجید کا، تو آپ مجھے یہ اس میں، تو وہ ترجمہ کرتا تھا، ترجمہ اس کو آتا تھا. اس نے کہا کہ میں سے، کیسے میں سے، اس نے کہا کہ وہ گئے، وہ سے، وہ سارا کر جاتا تھا. صحیح. میں کہتا تھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے. صحیح. وہ نہیں بتا سکتا. یعنی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ تو کر لیا، نہیں گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں رٹا. ہاں میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے آیات دیکھیں اور ایک کاپی میں لکھ لیں، آیات لکھ لیں اور ان کو اچھی طرح پڑھیں. ترجمہ ان کا صحیح سلفی تفسیر بالمعصور، تفسیر سلفی سمجھ رہے ہیں طلباء، وہ کریں. پھر بہترین کتاب آپ کے سامنے ہے مشکات شریف. اس کی پہلی فصل کو لیں. پہلی فصل میں بخاری مسلم کی روایتیں آپ وہ لیں، اور تیسری میں بھی کوئی نہ کوئی بخاری مسلم کی آ جاتی ہے، وہ لے لیں. اگر باقی لینی ہے تو ان کی تحقیق کریں. صحیح. نہیں لینے تو نہ لیں، چھوڑ دو. صحیح. وہ صحیح رہتا. تیسرے نمبر پر الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن مجید کی آیات، حدیث، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی واقعہ، پھر صحابہ کرام. اس کے بعد اگر کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بیان کر دے، کوئی کہا شعر. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. اب آپ ایک مضمون آپ کا اختیار ہو گیا، ایک مثال کے طور پر 8 ایتیں آپ کے پاس، کم کرنی ہے وہاں 4 ایتیں سنا دیں، حدیثیں 6 ہیں 3 سنا دیں. وہ ایک مستقل آپ کے پاس ایک مضمون مستقل علمی تیار ہو گیا. آپ اس نیج پہ، اس پہ آپ کو
میرے اندازے کے مطابق مطلب کم 5-7 سال یعنی محنت کرنی پڑے گی. جی جی. پھر آپ کے لیے معاملہ کافی آسان ہو جائے گا. میں حضرت شیخ بدیع الدین شاہ صاحب کو دیکھتا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ گئے میں ان کے ساتھ میں نے پھر جب میں جامع بکر میں پڑھانے کے لیے آ گیا نا وہ بھی آ گئے ادھر سندھ میں. تو پھر میں اور عبداللہ ناصر صاحب اکثر ہم سندھ میں ان کے ساتھ میں ان کو دیکھتا کہ موقع پر ان کو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اب یہ وہ ماشاءاللہ وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو مقصد یہ اس کا میں نے یہی سمجھا کہ وہ مطالعہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کے پاس ہے. تو یہ کیسٹیں ویسٹیں یا یہ نقل اس کے پھر بڑے لطیفے ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ نقلی ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہرحال اپنا میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تیاری کریں محنت کریں اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے.